بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ایک نئی کہانی اور گیلیکسی سینٹر میں۔ عالیہ کو سلمان کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ جذبات سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے عالیہ کا گھونگھٹ الٹا اور انتہائی حسین لاکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ عالیہ نے لاکٹ دیکھا اور حیرانگی سے سلمان کو دیکھا۔ سلمان نے اس کی آنکھوں کو بوسہ دیا۔ یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ عالیہ اٹھو، اپنے سسر اور ساس کو سلام نہیں کرنے چلو گی؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو، سلمان نے کہا۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر سلمان کے کہنے پر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ سنگ مرمر کا عالی شان محل تھا۔ چاروں طرف قیمتی زر و جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں قطار لگائے خوان لیے کھڑی تھیں۔ سامنے ایک معمر بزرگ خاتون بیٹھی تھی۔ میری امی اور ابا جان، سلیمان نے سرگوشی کی اور عالیہ کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دیں اور زر و جواہرات کی اس پر بارش کر دی۔ ایسے حسین زیورات اس سے لاد دیا گیا کہ وہ حیران رہ گئی اور پھر راگ رنگ کی محفل جم گئی۔ عالیہ خواب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رات کے 3 بجے اس محل میں اسے کیسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمرے کی دیوار میں ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے قوس و قزح منتشر ہو رہی تھی۔ ایک سونے کا چھپر کھٹ موجود تھا۔ یہ میرا گھر ہے عالیہ، اس دن برگد کے درخت کے نیچے تم بیٹھی تھی، تم مجھے پسند آ گئی اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کر لیا۔ یہ ہمارے ہاں رنگ منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عالیہ ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے، ہم آتشی ہیں اور تم مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ تو میرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں تو انہیں اعتراض نہ ہوگا، اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ تم جن ہو سلیمان؟ الحمدللہ، میں مسلمان ہوں اور تمہارا پرستار۔ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی عالیہ، میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میرے والدین نے اجازت دے دی ہے۔ میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں۔ وہاں میری ایک خوبصورت کوٹھی موجود ہے، اور ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں تم سے یہ راز چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا ہے کہ تم مجھے اس بات پر ٹھکرا دو گی۔ عالیہ، نہیں سلیمان۔ عالیہ نے اس کے سینے میں سر چھپا دیا۔ ایک دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی کچھ یوں ہے کہ گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی لو۔ اس نے اداسی سے کھڑے ہو کر کھڑکی کھولی اور اسے جیسے لو کا تھپیڑا زور سے آ کے لگا، ایک زناٹے دار تھپڑ کی طرح، اور اس کا گال تمتما گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی۔ میرے خدا، کیسی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا، اور چٹکنی لگا کر واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھیں۔ اسے ٹھیک 4 بجے باورچی خانے کی طرف جانا تھا۔ شام کی چائے ٹھیک 5 بجے لگتی تھی، گویا ابھی آرام کے لیے 2 گھنٹے تھے۔ آرام کا وقت کبھی اسے شدید گرمی اور لو کی وجہ سے مل جاتا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر موجود ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں الجھائے ہی رکھتے۔ اس وقت بھی وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف کر دیا جاتا۔ کچھ نہ سہی تو چچی اماں کے پاؤں ہی دبانے ہوتے، لیکن اس وقت اگر چچی اماں اس سے پاؤں دلوا لیتی تو ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا اس غریب کو بھی نصیب ہو جاتی، اور یہ بات کسی کو گوارا نہ تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کی نگاہ آئینے پر جا پڑی۔ لو کے تھپیڑے سے سرخ گال ابھی تک قوس و قزح کا منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آئینے کی طرف بڑھ گئی اور آئینے نے اس کا سراپا پیش کر دیا۔ دن رات کی جھڑکیاں، بات بات پر طعنے، ہر قدم پر بے عزتی، طرح طرح کے الزامات، دن رات کی گھٹن۔ اس کی زندگی ان تمام لوازمات سے بھری پڑی تھی۔
لیکن اس کا حسن شاید انہی لوازمات سے نکھر رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بے غیرت زندگی، ایک لمحے کا سکون میسر نہیں تھا، لیکن حسن و جوانی کے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کسر اسے توبہ شکن حسن دے کر پوری کر دی تھی۔ لیکن یہ کس کام کا یہ حسن، جو ہر وقت ملامت کا شکار بنا رہتا تھا۔ چچی اماں کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ زہر دیکھ کر ہلاک کر دیتی۔ وہ اس کے حسن و جوانی پر کڑی تنقید کرتی۔ عالیہ نے صابن سے منہ دھونا تک چھوڑ دیا۔ اب یہ اس کے بس کی بات تھوڑا ہی تھی کہ وہ اپنی شکل بگاڑ لیتی، تو جسم کا ایک ایک نقش بھی چیخ چیخ کر اس کی قیامت خیز حسن کی تشریح کر رہا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ آئینے سے حسن کا خراج وصول کرتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر پر گر پڑی۔ 12 سال کی عمر تھی جب ماں اور باپ کا کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ خود اسکول میں تھی جب اسے حادثے کی اطلاع ملی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ پورے 4 دن بعد جب ہوش آیا، دادی اماں نے بیٹے کی نشانی کو گلے لگا لیا، لیکن چچی کو اس نشانی سے ہمیشہ سے چڑ تھی، اب تو مستقل عذاب بن رہی تھی۔ بہرحال دادی کی زندگی میں تو ان کی نہ چل سکی، لیکن دادی کی آنکھ بند ہوتے ہی اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دادی کے علاوہ گھر کا ہر فرد اس سے نفرت کرتا تھا۔ چچا جان تو بیوی کے غلام قسم کے شوہر تھے۔ بھابھی کی نشانی پر کبھی کبھی رحم آ بھی جاتا تو چچی جان کی قہر آلود نگاہوں کی وجہ سے خاموش ہی رہتے۔ چچی جان کی بہن خالہ فوزیہ بھی ساتھ رہتی تھی اور بیوہ اور لاولد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیے تھے۔ بلا کی جلاد اور کینہ پرور خاتون، بات بات پر ناک منہ چڑھانا ان کی عادت تھی۔ خاص طور پر عالیہ ان کے عتاب کا شکار رہتی، بلکہ چچی سے زیادہ اسے خالہ فوزیہ سے ہول چڑھتا تھا۔ شمسہ اور عظمیٰ یہ اس کے چچا کی بیٹیاں تھیں، یعنی کہ اسی کزن۔ تو وہ بچپن میں تو ٹھیک ٹھاک ہی رہی، لیکن جوانی آئی تو عالیہ کے مقابلے میں بری طرح سے احساس کمتری نے ان دونوں میں عالیہ کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ عالیہ کا معمولی لباس، میک اپ سے عاری چہرہ ان کے ہزار میک اپ زدہ چہروں سے کہیں بڑھ کر حسین تھا۔ بہت سی تقاریب میں انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ گھر کی تقاریب میں عالیہ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جاتا۔ بہر صورت کون سی حقارت تھی جو عالیہ کے زمرے میں نہ تھوپے گئے تھے۔ وہ ہر عذاب کو خاموشی سے جھیل رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار نہ تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بستر پر بیٹھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک کھوئی پڑی رہی۔ اس دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے۔ وہ خیالات کے بھنور سے باہر نکل آئی۔ ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے، اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے، اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوتی۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا تو باہر لو چل رہی ہے، ورنہ بائیں باغ میں چلی جاتی۔ اوہو، کیا کروں؟ اچھا ہے بیمار ہو جاؤں، کچھ دن تو سکون سے مل ہی جائیں گے، مر بھی جاؤں تو کیا ہے، کون سی قیمتی زندگی ہے جو کسے تکلیف ہوگی۔ اس نے سوچا، اور یہ سوچ کر اس کی سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ اس نے سوچا، اور یہ خیال اس کے دماغ پر اس قدر حاوی ہو گیا کہ شدید لو کے باوجود وہ اس نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن کمرے میں بھی تو نہیں رہا جا سکتا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر بڑھتی رہی، راہداری سے نکل کر صدر دروازے پر آ گئی۔ صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا۔ صدر دروازے سے بھی نکل گئی، در حقیقت آگ برس رہی تھی، گھاس سرد ہو رہی تھی، البتہ برگد کا سایہ دار درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ مالی بیچارہ بھی اپنی کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹر کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے اندر تھے، باقی اپنے کوارٹرز میں آرام کر رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھی۔ برگد کا سایہ بے حد خوشگوار تھا۔ اس نے تمام دھوپ اور لو اپنے اندر جذب کر کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ گئی۔ کتنا رحم دل ہے یہ برگد کا درخت!
وہ دھوپ میں چلتا ہے اور دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے۔ اس نے سوچا۔ اس کے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ مالی کی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر وہ بیٹھ گئی۔ برگد کے پتے لو سے ہل ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ نغمے میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے اپنے تمام غم بھول گئے۔ یہاں بھی کوئی نہیں تھا، ویرانی جو اس کا مقدر تھی۔ لیکن نہیں، برگد کا درخت اس کا ہمدرد تھا۔ وہ گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہ ایک چمکدار نقطے پر جم گئی اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا منبع بن گیا تھا۔ بہت دیر گزر گئی۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور وہ چونک پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور ایک سایہ سا اس کے سر پر سے گزر گیا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ قدموں کی چاپ کیسی تھی؟ مکمل۔ ممکن ہے کہ کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر گئی ہو، اور اس نے سوچا اور پھر پرسکون ہو گئی۔ ظاہر ہے اس گرم دوپہر میں سب اس کے جیسے دیوانے تو نہیں ہیں نا۔ لیکن وہ سایہ، اب وہ بھی مہمی ہوتی جا رہی ہے۔ سایہ خود اس کا ہی ہوگا جو مڑنے سے پڑا ہوگا۔ اس نے اپنے ذہن سے خیال نکال دیا اور پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جو برگد کی جڑ میں تھا۔ وہ اسے مل گیا، لیکن اس بار وہ بے خیال نہ ہو سکی۔ وہ چمکدار چیز کیا ہے؟ وہ جیسے بہت دیر سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں اس نے ابھی تک سوچا نہیں تھا۔ ایک سفید سی چمکدار سی چیز وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی اور اس نے برگد کی جڑ سے دودھیا رنگ کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں ترشا ہوا تھا۔ اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگ گئی تھی، جسے اس نے اپنے دوپٹے سے صاف کر لیا۔ کیسا خوبصورت پتھر ہے نا؟ جانے کہاں سے آیا، قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کسی کے زیور سے نکل کر گر گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے، اور پھر اس کی تراش بھی تو ویسی نہیں ہے کہ کسی پر سے اکھڑ کر گر گیا ہو۔ اس کے علاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا تھا۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین اور جاذب نگاہ ہے۔ وہ پتھر اسے بے حد پسند آیا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھے گی۔ اگر کسی نے اپنا بتایا تو اسے واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے اسے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ چارپائی پر آ بیٹھی۔ بیٹھنے کے بعد کافی دیر تک پتھر کو گھورتی رہی۔ پاگل دل کی شکل ہے، نہ جانے کون سے پتھر سے تراشا گیا ہے۔ ممکن ہے پلاسٹک کا ہو، لیکن پتھر کا پلاسٹک کا ہونا، پلاسٹک والا پتھر اتنا وزنی تو نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہو، وہ تو اب اس کا اپنا ہے۔ اس نے اسے رکھ لیا۔ اس وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز آئی، شکریہ۔ ایک بار وہ اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ ضرور کوئی اجنبی آواز تھی جس نے اس کا شکریہ کا لفظ بھی ادا کیا تھا۔ وہ کچھ بدحواس سی کھڑی ہوئی۔ کون ہے؟ وہ چاپ سن کر سایہ یاد آ گیا۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا، لیکن چلچلاتی ہوئی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کی نگاہ درخت پر رک گئی۔ ممکن ہے کوئی اور درخت پر چھپا ہوا ہے، اسے پریشان کر رہا ہے، لیکن درخت کے پتے سنسان تھے، ہل نہیں رہے تھے۔ اوپر تک درخت صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتھر اب بھی اس کی مٹھی میں موجود تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب بات ہے، اسے اپنے کانوں پر بھروسہ تھا اور صاف طور پر اس نے شکریہ کے الفاظ سنے تھے۔ کافی دیر تک وہ متاثر رہی، پھر اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ مٹھی میں دبا ہوا پتھر اپنی مسحری کے سائڈ پہ رکھ دیا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے کئی چھینٹوں نے اس کے چہرے کی تمتماہٹ کو بڑا سکون دیا۔ وہ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں پر پانی ڈالتی رہی۔ چہرہ کچھ تر و تازہ ہوا تو وہ باہر نکل آئی۔ پورے 4 بجے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ باورچی خانے میں پہنچ گئی اور اس کے ذہن نے تھوڑی دیر والا قبل پراسرار واقعہ بھلا دیا۔ اب اس کی ذمہ داری شروع ہو گئی تھی اور اس کے ذہن میں فرمائشات کی طویل فہرست یاد آ رہی تھی جو آج شام کی چائے میں اس نے گھر والوں کے لیے بنانی تھی۔
سب کی فرمائشیں پوری کرنا لازمی تھا، چنانچہ وہ جلدی جلدی تیاریوں میں لگ گئی۔ وہ ٹھیک 5 بجے خوبصورت ٹرالی کو انواع و اقسام کے لوازمات سے سجائے ہوئے فوزی خالہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لان پر چائے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے ہی دوپہر ہوتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور کہکے لگا رہے تھے۔ جوں ہی وہ اندر داخل ہوئی تو کہکے ایک لمحے کے اندر ہی رک گئے، جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو، اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے احساس دلایا جا رہا ہو کہ اس کی یہاں کوئی وقت نہیں ہے، کسی کے مشغلوں پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے اور کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں، لیکن وہ ان کے ان سرد رویوں کی طرح عادی تھی۔ اس نے کوئی توجہ نہ دی، ان لوگوں کا معمول تھا۔ سلیقے سے اس نے سینٹر ٹیبل درست کی اور چائے اور دوسری لوازمات سرو کرتی گئی۔ باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر لال ہو گیا تھا، خشک ہونٹ بھبوکا ہو رہے تھے چہرہ، لیکن وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس گرمی میں بھی تمہیں میک اپ کرنے کے لیے فرصت مل جاتی ہے؟ عالیہ اور عظمیٰ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میک اپ؟ اس نے حیرت سے عظمیٰ کی طرف دیکھا۔ اس نے زندگی میں کبھی میک اپ نہیں کیا تھا۔ میرا رنگ ہی ایسا ہے۔ عجیب بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے کھاؤ تب بھی ایسا رنگ نہ نکال سکی۔ اللہ میاں بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتے ہیں، فوزی خالہ نے تڑکا لگایا۔ لیکن ان کی اس بات نے بھی عظمیٰ اور شمسہ کو اپنی شدید تہذیب محسوس ہوئی، اس لیے وہ دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئے۔ وہ باہر نکل آئی۔ ابھی بہت سے کام تھے، سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات۔ وہ سب کچھ بھول گئی، برگد کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، کوئی بات بھی اسے یاد نہ رہی۔ 11 بجے سب خواب گاہوں میں گھس گئے، جانے اسے کب فرصت ملی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری سانس لی۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب کچھ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے مسہری پر بیٹھ گئی، آئینہ سامنے موجود تھا اور سوچنے لگی کہ وہ اب بھی ان سب سے زیادہ اچھی اور باوقار لگتی ہے۔ شاید ان کی ضرورت سے زیادہ جلن کی وجہ عام طور پر یہی تھی، اس لیے اس کے لیے نہایت سادہ اور معمولی لباس بنائے جاتے، لیکن اس کی مرحوم ماں کے چند جوڑے اب بھی اس کے پاس موجود تھے، بے حد قیمتی جوڑے جو کبھی کبھی اپنے کمرے میں پہن لیتی تھی۔ آج بھی نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا وہ کوئی عمدہ لباس پہنے، اور یہ خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس سے باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھولی، ایک خوبصورت سا اپنی اماں کا جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر میں چینج کرنے لگی۔ یہ زری کا جوڑا تھا، بے حد قیمتی۔ اس جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا تھا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو تم بخود رہ گئی۔ کاش اس وقت اسے دیکھنے والا کوئی ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، اس نے سوچا۔ دفعتاً اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی، چشم بد دور! وہ اچھل پڑی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا اور دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسہری اور پھر پورے کمرے کا جائزہ لیا، کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں؟ آخر اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب یہ چشم بد دور! تصور میں ہی اس نے انکشاف کیا، اور شکریہ والی آواز اس کی آواز سے مختلف نہیں تھی۔ ایک ہی آواز، اور یہ نرم نرم انداز۔ کون ہے؟ کس کی آواز ہے؟ وہم؟ صرف وہم؟ ورنہ کون آ سکتا تھا؟ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی ہی تھی، اب کسی سے بلائے جانے کے امکانات نہیں تھے، اور انہیں کپڑوں میں لیٹ کر بستر میں تکیہ لگا کر سو گئی، اور لیٹے لیٹے اس خوبصورت پتھر کا خیال آیا۔ اس نے سائڈ ریک کی دراز کھولی اور پتھر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کیسا پیارا پتھر ہے نا، وہ سوچنے لگی، اور اسے پتھر چمکانے کے لیے اس نے اپنے لباس سے رگڑا۔ پتھر در حقیقت چمک اٹھا، لیکن اس کے ساتھ کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ 1 2 3 4
محویت سے وہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ چمگادڑیں تھیں اور ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئیں، اچانک لمبی ہوتی گئی۔ عالیہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ وہ ان چمگادڑوں کو استثنائی روپ میں اختیار کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عجیب عجیب بھیانک شکلیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز بہت دہشتناک تھی۔ اس کی آواز دہشت کی وجہ سے نکل بھی نہ سکی۔ خوف سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں عالیہ، ہم تمہارے غلام ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو کسی بھی حالت میں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آگے کیا ہوا اس کے لیے انتظار کیجیے نیکسٹ پارٹ کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔